کہ منزل کے لیے چاہیے اخلاص کا زینہ، منزل کے لیے چاہیے اخلاص کا زینہ، دریا ہے تیرا دور تو محنت ہے سفینہ، مزدور کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی طرف دیکھ، پھوٹے تیرے ماتھے سے مشقت کا پسینہ۔ میں نے اپنی پڑھائی پر سمجھوتا نہیں کیا، اور یہ بات ناظرین کے لیے حیران کن ہوگی کہ میں نے ایف اے سے لے کر پی ایچ ڈی اردو تک یہ سارا سفر پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہ کر کیا۔ رپورٹرز پاکستان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز پاکستان۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں راولپنڈی پولیس کے ایک باہمت اور محنتی پولیس آفیسر سے، جنہوں نے دوران ملازمت ایک طرف اپنی جاب بھی جاری رکھی اور دوسری طرف اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا۔ پڑھائی کا ان کو جنون تھا اور انہوں نے اپنی پڑھائی کو بڑے زبردست طریقے سے جاری رکھا، اور ساتھ میں انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ اے ایس آئی سے ان کا جو ڈاکٹریٹ کا جو ایک سفر تھا وہ ان سے جانتے ہیں وہ کیسا رہا، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی جو لائف جرنی ہے اس کے بارے میں انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور آپ کا جو ابتدائی تعلیم کا سلسلہ تھا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اظہار خیال کا موقع دیا، اور رپورٹر پاکستان کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے یہ عزت افزائی عطا فرمائی۔ میرا تعلق راولپنڈی کے ایک علاقے چک ولی خان اور وہاں کا ایک نوائی گاؤں ہے جھنگی تائم، وہاں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ ایف اے کے بعد شروع ہوا۔ جب ایف اے میری تعلیم تھی تو اس کے بعد میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ میرے نزدیک صرف ملازمت کا حصول یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ خاص طور پر دیہات میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو میٹرک کروایا جاتا ہے اس نیت سے کہ اس کی بنیاد پر انہیں کوئی نوکری مل جائے گی۔ تو میرا مقصد تعلیم حاصل کرنے کا نوکری حاصل کرنا نہیں تھا، میرا مقصد تعلیمی سطح پر اپنے آپ کو بلند کرنا تھا۔ اور میں بچپن میں جب مضمون پڑھا کرتا تھا کہ ایک آدمی جو دیہات میں پیدا ہوا اس نے فلاں جگہ پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر اس نے اس طرح زندگی میں، تو اس سے مجھے تحریک ملتی تھی کہ اگر ایک انسان گاؤں میں پیدا ہوا ہے تو کیا وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو میرا چونکہ تعلق خالصتاً گاؤں سے ہے، ایک دیہاتی زندگی میں نے گزاری ہے ابتدا میں، تو میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ اگر زندگی نے میرا ساتھ دیا تو میں علم کے میدان میں اپنی حیثیت منواؤں گا۔ اور یہ ساری چیزیں میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہ کر حاصل کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وقت اس طرح نہیں ملتا جس طرح ایک عام ادارے میں ملتا ہے کہ آپ نے 4 بجے چھٹی کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص 24 گھنٹے وہ ملازم ہوتا ہے، اور کسی بھی وقت اس کو جب اس کا فرض پکارتا ہے تو اسے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے پیش نظر رہی ہیں اور درپیش بھی رہی ہیں، اس کے باوجود میں نے اپنی پڑھائی پر سمجھوتا نہیں کیا، اور یہ بات ناظرین کے لیے حیران کن ہوگی کہ میں نے ایف اے سے لے کر پی ایچ ڈی اردو تک یہ سارا سفر پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہ کر کیا۔ اور یہ میری 16 سالہ پولیس ملازمت جو تھی اس میں میں نے نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ عزت اور توقیر حاصل کی ہے، بلکہ علم کے دیگر میدانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے سرفراز فرمایا ہے، جن میں سے ایک بڑی کامیابی پی ایچ ڈی کی صورت میں، اور دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ الحمدللہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے حال ہی میں بطور لیکچرار منتخب ہوا ہوں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ دوران ملازمت آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ روڈز پر ڈیوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کانسٹیبل کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتا ہے اور ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے کہ گھر کا اور ڈپارٹمنٹ کا سر فخر سے بلند کیا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے میری نسبت سے یا میرے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا کی ہے مجھے، میرے والدین کو اور میرے اساتذہ کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک گھر نہیں بلکہ 2 گھر ہیں۔ ایک گھر تو وہ ہے جہاں میں پلا بڑا ہوں، جہاں میں نے پرورش پائی، اور دوسرا گھر میرا پنجاب پولیس ہے، جہاں میں نے زندگی کے 16 سال گزارے ہیں، اور یہ 16 سال بہت قیمتی ہیں۔ ان 16 سالوں میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے شاید اس سے پہلے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے طفیل میں نے اپنی بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مشکلات کا، تو دیکھیں مشکلات
इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मीर तकी मीर का एक शेर है कि गम रहा जब तक के दम में दम रहा। तो जब तक इंसान के वजूद में सांस है तब तक गम होता है। मुश्किलात की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा इदारा है जिसके फ़राइज़ में एक तनव्वुर पाया जाता है, और आपको पता है कि पुलिस का काम ही लोगों की खिदमत करना है, या हंगामी बुनियादों पर जो इक़दामात होते हैं वो पुलिस उठाती है। हर दौर में पुलिस ने अपनी कुर्बानियाँ भी पेश की, अपनी शहादतें भी पेश की। तो यहाँ ऐसे होता है कि एक 8 घंटे की अगर हमारी ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी वो 10-12 घंटों पे भी चली जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें इनका मैंने सामना किया है, और मुख्तलिफ़ मैंने ड्यूटियाँ की हैं, जिसमें मतलब एज़ ए कांस्टेबल राइफ़ल उठा के ड्यूटी करना, ऑफ़िस में काम करना, रूट पे ड्यूटी करना, और इसी तरह पॉइंट ड्यूटी करना, डयाला जेल मैंने ड्यूटी की है, गारदात पे मैंने ड्यूटी की है। तो कई हवालों से इसमें मेरी पुलिस सर्विस में 3 ट्रेनिंग्स शामिल हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी रहा हूँ अल्लाह ताला ने मुझे नुमायाँ ही रखा है, और ये जो नुमायाँ हुआ हूँ इसकी बुनियाद तालीम पर थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर मैं रिपोर्टर पाकिस्तान के वसातत से ख़ास तौर पर अपने पुलिस के जवानों को, अपने भाइयों को, और आम तौर पर जितने भी लोग हैं, नौजवान नस्ल है जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि आपको हालात आपकी सोच के मुताबिक मिलेंगे। कभी कभी तो हालात इंसान की सोच के बिल्कुल बरक्स होते हैं। तो ऐसे में आपने अपना रास्ता नहीं बदलना। वो सादिक हुसैन काज़मी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आपने जज्बे और लगन के साथ आगे बढ़ना है। हालात आपको शिकस्त नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा अल्लाह तकलीफ़ नहीं देता। तो ये जो हालात होते हैं, मुश्किलात होती हैं, असल में इंसान की एक आजमाइश होती है। जो आपकी कामयाबी आपको मिली है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है, और उसके बाद मैंने जैसे बताया कि मेरे 2 घर हैं, एक अपना घर है, एक पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये दोनों जो घर हैं, क्रेडिट गोज़ टू पंजाब पुलिस। और मेरे वालिदैन की दुआएं, वालिद साहब मेरे ज़ी हयात हैं, वालिदा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन दोनों की दुआएं शामिल हाल रही हैं। मेरे बहन भाई, मेरे अहले खाना, मेरी बेगम और मेरे ससुराल, ये जितना मेरा कुंबा है, ख़ानदान है, सब ने बहुत ज़्यादा मुझे हौसला अफजाई दी है, मुझे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी का एक सेरा, जो जहाँ तक मेरी कामयाबी है, ये इन सब के लिए कामयाबी है। और स्पेशली मैं यहाँ ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, चक वली ख़ान, और वो गांव जहाँ मैं पैदा हुआ, वो लोग इस कामयाबी पर बहुत नाज़ा हैं, और मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने उर्दू में PhD अपनी मुकम्मल की है, MPhil भी आपने उर्दू में किया। स्पेसिफ़िक उर्दू फील्ड को आपने चूज़ क्यों किया? हमने देखा कि आप शायरी भी बड़ी अच्छी कर लेते, तो उर्दू अदब से आपका लगाव कैसे हुआ? शादीशुदा भी हैं और मुलाजमत भी कर रहे थे, तो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कैसे करते थे? उर्दू का इंतखाब करना, मैं अक्सर जगहों पे यही ज़िक्र करता हूँ कि एक तो हमारी कौमी ज़बान है, दूसरा अल्लाह ताला ने मुझे शेरी ज़ौक़ अता किया है। शेरी ज़ौक़ से मुराद ये है कि शेर पढ़ना और शेर सुनना, शेर कहना, ये मेरा एक बुनियादी मशगला है। तो शेर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आपको पता है कि उर्दू अदब की बुनियाद, यानी उर्दू अदब के 2 सतून हैं, एक का नाम है नज़्म, एक का नाम है नसर। तो मेरा लगाव चूँकि शायरी के साथ है, और आपको पता है कि जब एक बच्चा किसी दरसगाह में जाता है तो उसे मकतब की जो दीवारें हैं उन पर लिखे हुए शेर नज़र आते हैं। तो वो जो शेर होते हैं वो सिर्फ़ शेर नहीं होते, बल्कि ज़िंदगी के लिए एक मंजिल का तयन कर रहे होते हैं। तो शुरू से फिर मेरा एक शेर के साथ ताल्लुक़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उस ज़ौक़ की बुनियाद पर मुझे शेर कहने का सलीका अता किया है। और रिपोर्टर पाकिस्तान की वसातत से मैं एक क़ता तमाम नाज़रीन की नज़र करना चाहता हूँ, और इसमें एक पैगाम ये है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपने मुसलसल मेहनत करनी है। और उसके लिए मिसाल है एक इंसान के सामने, मज़दूर की ज़िंदगी, वो बेचारा कितनी मेहनत करता है। इस ख़याल को मैंने एक क़ते में यूँ पेश किया है कि मंजिल के लिए चाहिए इखलास का ज़ीना, मंजिल के लिए चाहिए इखलास का ज़ीना, दरिया है तेरा दौर तो मेहनत है सफ़ीना, मज़दूर की उखड़ी हुई सांसों की तरफ देख, फूटे तेरे माथे से मुशक्क़त का पसीना। तो आप जब मेहनत करेंगे तो पसीना आपके माथे से फूटेगा, जब आप काम करेंगे तो आपको मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि जो नौजवान तलबा हैं, आपके इलाके के होंगे, पूरे पाकिस्तान के होंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो लोग मुश्किलात से घबरा जाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें,
شروع سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ تعلیم ایک زیور ہے. تعلیم انسان کو شعور فراہم کرتی ہے. تو نوجوان نسل کے لیے، طلباء کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اس وقت آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ علم کے میدان میں ترقی کریں. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہت بنیادی چیز ہے جس کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ تربیت، اخلاقیات. یعنی آپ کی تربیت کیسی ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آداب فرزندی صرف کتابوں میں حاصل نہیں ہوتے، بلکہ وہ اساتذہ کے پاس بیٹھنے سے، والدین اور بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی نیک صحبت سے حاصل ہوتے ہیں. آپ کو راولپنڈی پولیس کی طرف سے بھی، پنجاب پولیس کی طرف سے کافی حوصلہ افزائی بھی آپ کی گئی. آفیسرز نے آپ کو بڑا سراہا، آپ کی اس محنت کو، اس کوشش کو. تو کیا لگتا ہے جب انہوں نے آپ کو ایوارڈز دیے، شیلڈز دیے، تو آپ کے اس وقت کے جو احساسات تھے، جذبات تھے، کیونکہ آپ ایک روڈ پر ڈیوٹی کر رہے تھے اور اس ٹائم آپ ان آفیسرز کو کھڑے ہو کر سلوٹ مارتے تھے، پھر وہی آفیسرز آپ کو انعامات دے رہے ہیں، آپ کو شاباش دے رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ دیکھیں، جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا کردار ہے وہ تو بنیادی ہے میری زندگی میں، اور میں یہ جو کردار ہے ساری زندگی شاید اس کو فراموش نہ کر سکوں. میں نے عرض کیا جیسے کہ اب میں بطور لیکچرر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں، لیکن پولیس کے احسانات اور پولیس کا جو تعاون ہے اس نے میری زندگی میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے ان کا سراہنا یا ان کو میرا سلوٹ کرنا، یہ تو میری ذمہ داری ہے. سینئر اور جونیئر میں جو فرق ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو میرے سینئر آفیسرز ہیں وہ ایک سرپرست کے روپ میں نظر آئے ہیں. یعنی انہوں نے اس طرح مجھے سراہا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو میری کامیابیوں کے پیچھے پولیس ڈپارٹمنٹ کی تھپکی، جو ان کی حوصلہ افزائی ہے، اس کا بنیادی کردار ہے. اور ان کی سرپرستی نہ ہوتی تو شاید میں اتنا جلدی کامیاب نہ ہو سکتا. عموماً ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس پر کافی کرٹیسزم کیا جاتا ہے اور ان کی تربیت پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ، اسپیشلی راولپنڈی پولیس اور پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کے جوانوں کے لیے آپ کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گے؟ جہاں تک تعلق ہے اعتراضات کا یا مطلب ان کی تربیت پر سوال اٹھانے کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کی پولیس آج سے 20 سال پہلے والی پولیس ہے. میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے پاس لوگ تربیت کے لیے آتے تھے. گریجویٹ اور ماسٹر یہ تو عام ہے. یعنی گریجویٹ اور ماسٹر کرنے کے بعد جو بندہ کسی ادارے میں جا رہا ہے اس کو کون کہتا ہے کہ اس کی تعلیم نہیں، اس کی تربیت نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کے حالات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. عوام اگلے ڈپارٹمنٹ یا جو شخص ڈیوٹی کر رہا ہے، فرض کریں یہاں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو چوک میں کھڑے ہو کر ڈیوٹی کر رہا ہے، ٹریفک وارڈن ہے، اب وہ بیچارہ پچھلے 8 گھنٹوں سے وہ دھواں، وہ گاڑیوں کا شور، لوگوں سے تل کلامی وہ برداشت کر رہا ہے. تو ہم نے رکنا ہوتا ہے 1 سے 2 منٹ کے لیے، اشارے پر ہم نے رکنا ہوتا ہے. تو ہم ذرا سا یعنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا ہارن برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ پچھلا بیچارے جو 8 گھنٹے سے ہارن برداشت کر رہا ہے، جو دھواں، بارش، سردی، گرمی برداشت کر رہا ہے، ہمیں اس کو یعنی ایک انسان کے روپ میں دیکھنا چاہیے. پولیس کو جب آپ کے سامنے ایک بندہ 12 گھنٹے سے ڈیوٹی کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا احساس کریں. جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں تو اس کا رد عمل آتا ہے. یہ انسان کی فطرت کا معاملہ ہے، یہ کسی ادارے کا معاملہ نہیں ہے. بہرحال میں اپنے پولیس کے بھائیوں کو، تمام دوستوں کو جو کام کر رہے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملکی صورتحال ہے یا جو ہماری قوم کی ضرورت ہے، وہ سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک محبت کا رشتہ استوار ہونا چاہیے. کیونکہ شروع سے ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ ہے اور لوگ ایک دوسرے کے درمیان جو ایک نفرت کی فضا جنم لیتی ہے، اسے اب ختم ہونا چاہیے. آج کا زمانہ بالکل مختلف زمانہ ہے، اور جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا ہوگا، الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پولیس اور پبلک کے درمیان جو تعلق ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اصلاح کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اخلاق سے، آپ اپنی اچھی بول چال سے، اچھے برتاؤ سے، نیک سلوک سے لوگوں کے درمیان محبت کی فضا پیدا کریں، کیونکہ پولیس اور عوام دونوں مل کر جرائم کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جی ناظرین، آج کی موٹیویشنل سٹوری میں ہمارے ساتھ موجود تھے سید توقیر شاہ بخاری. ان کی جو موٹیویشنل سٹوری ہے وہ تمام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر انسان محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو چاہے حالات جتنے بھی مشکل ہوں اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عامر شہزاد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.